بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے کتنی ہیں؟ اسم کی معنی کے لحاظ سے دو اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ اسم عام یعنی نکرہ اور اسم خاص یعنی معرفہ۔ اسم نکرہ اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں اور اسم معرفہ اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اسماء موجود ہیں، ان میں سے کچھ اسم نکرہ ہیں اور کچھ اسم معرفہ ہیں۔ ان کے نیچے ہی ہمارے پاس دو کالمز بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک کالم، یہ پہلا کالم ہمارا اسم نکرہ یعنی اسم عام کا ہے اور دوسرا کالم اسم معرفہ یعنی اسم خاص کا ہے۔ اب ان اسماء میں سے جو اسم نکرہ ہیں وہ ہم اسم نکرہ والے کالم میں لکھیں گے اور جو اسم معرفہ ہیں انہیں ہم اسم معرفہ والے کالم میں لکھیں گے۔ اب ہم ان اسماء کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے اسم معرفہ کون سے اسماء ہیں اور اسم نکرہ کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے ہمارے پاس مسجد نبوی، تو یہ مسجد کا نام ہے اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سی مسجد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آگے ہے قرآن پاک، تو پیارے بچوں قرآن پاک کتاب کا نام ہے۔ اگر صرف کتاب ہوتا تو وہ نکرہ تھا، یہاں پہ قرآن پاک ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک خاص نام ہے، اسم معرفہ۔ آگے ہے شہر، اور شہر اسم نکرہ ہے، ایک عام نام ہے۔ اس سے آگے ہے اسم معرفہ یعنی حضرت عثمان، اور یہ ایک خاص نام ہے اس لیے اسے ہم اسم معرفہ کے کالم میں لکھیں گے۔ اس سے آگے ہے ملک، ملک ایک عام نام ہے، تمام ممالک کو ملک ہی کہتے ہیں تو یہ اسم نکرہ ہے۔ اس سے آگے ہے شاہی قلعہ، اب یہاں پہ قلعے کا نام بتا دیا گیا ہے اس لیے یہ اسم معرفہ ہے، ایک خاص نام ہے۔ اس سے آگے ہے لڑکا، تو لڑکا ایک عام نام ہے، لڑکا جو ہے یہ بھی اسم نکرہ ہے۔ اس سے آگے ہے صحابی، صحابی سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کن صحابی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی اسم نکرہ ہے یعنی ایک عام نام ہے۔ آگے ہمارے پاس مینار پاکستان، تو یہ مینار کا نام بتا دیا گیا ہے یہاں پہ تو یہ ہو گیا اسم معرفہ۔ اس سے آگے ہے لاہور، اور لاہور ایک شہر کا نام ہے اس لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سی شہر کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہے اسم معرفہ۔ اگلا لفظ ہے ہمارا مقبرہ، اب اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سے مقبرہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ اسم نکرہ ہوا، اسم عام۔ آگے ہے عورت، تو عورت بھی اسم عام ہے، اسم نکرہ ہے، اس سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ایک خاص نام نہیں ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے کتاب، کتاب بھی اسم نکرہ ہے۔ اگر یہاں پہ کسی کتاب کا نام موجود ہوتا تو وہ معرفہ ہوتا، لیکن کتاب کیا ہے؟ اسم نکرہ، اسم عام۔ اگلا ہے تاج محل، یہ مقبرے کا نام ہے جسے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا، تو یہاں پہ چونکہ پراپر ناؤن دے دیا گیا ہے، نام بتا دیا گیا ہے تو یہ اسم معرفہ ہے۔ آگے ہے مینار، مینار سے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سے مینار کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ آگے لفظ ہے مسجد، اور مسجد سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ اسم عام ہے، اسم نکرہ ہے۔ اگلا لفظ ہے فاطمہ، یعنی اگلا نام جو ہے وہ ہے فاطمہ، تو یہ ایک پراپر ناؤن ہے، اس کو اسم معرفہ والے کالم میں لکھیں گے۔ اس سے آگے ہے پاکستان، تو پاکستان بھی ایک خاص نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، ہمارے ملک کا نام ہے اس لیے اسے بھی ہم اسم معرفہ والے کالم میں لکھیں گے۔ اگلا لفظ ہے راوی، راوی دریا کا نام ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے دریا کی بات کی جا رہی ہے اس لیے یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ پھر اس سے آگے ہے علی، علی بھی ایک خاص نام ہے، اسے بھی ہم اسم معرفہ والے کالم میں لکھیں گے۔ اس سے آگے ہے دریا، دریا سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سے دریا کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک عام نام ہے، اسے ہم اسم نکرہ والے کالم میں لکھیں گے۔ اس سے آگے ہے قلعہ، قلعہ بھی ایک عام نام ہے، خاص نام نہیں ہے تو اسے بھی ہم اسم نکرہ والے کالم میں لکھیں گے۔ جی پیارے بچوں، یہاں نیچے آپ کو جو کالمز دیے گئے ہیں ان میں اسی طرح سے آپ نے اسم نکرہ کو الگ کر کے اسم نکرہ والے کالم میں لکھ لینا ہے اور اسم معرفہ کو الگ کر کے اسم معرفہ والے کالم میں لکھنا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔